اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح و درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کی یہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا، سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البینہ ہے۔ اس کا نام جو ہے البینۃ ہے، بینۃن سے البینۃ ہو گیا اور آخر میں جو اس کو ہا پڑھتے ہیں اس لیے بینہ کہتے ہیں۔ بینہ کے معنی واضح کرنا، کھول کے بات کو سامنے رکھ دینا، کوئی چیز واضح طور پہ آپ کے سامنے آ جانا۔ تو اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورت جو ہے 98 نمبر ہے اس کا اور اس میں 8 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور اس کے سلسلے میں یہ مکہ میں اتری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سورہ علق اتری، اس میں 5 آیتیں اتری ہیں اور پھر اس میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے جس نے ایک لوتھڑے سے انسان کو بنایا، پھر قلم کے ذریعے اس کو علم سکھایا۔ پھر انا انزلناہ ہے، یہ بتایا گیا کہ اس کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی جو ہے بڑا احسان ہے انسانیت پہ، یہاں سے پوری دنیا کی تقدیر بدل گئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو آیتیں آ رہی ہیں وہ یہ بات بتا رہی ہیں کہ یہ جو اہل کتاب اور مشرک ہیں ان کے لیے پیغام بتایا گیا ہے کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ وہ جو کچھ سوالات کر رہے تھے اس کا بہترین طور پر جواب دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔
اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ کہا کہ جو مشرک ہیں، مشرک یعنی ساری بہت دیوبادی، اور اہل کتاب وہ ہیں جن کے پاس توریت اور انجیل تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اہل کتاب کہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو توریت آئی تھی اس کا کچھ حصہ ان کے پاس باقی تھا، تحریف ہو گئی تھی کافی اس کے اندر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو انجیل آئی تھی، بائبل جس کو کہتے ہیں، اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں آج کل۔ تو یہ کتابیں اس زمانے میں موجود تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا اہل کتاب ہی کہا، ان کو مشرک نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے تھے، لیکن ان کی اصطلاح اہل کتاب ہی رہی۔ اور جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جیسا مکہ کے لوگ تھے، ان کو جو ہے مشرک کہا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو خدا سے ڈرنے والے تھے۔ اصل میں اس کی پوری بنیاد یہ ہے دین کی کہ جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد خدا کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، وہی دین کو قبول کرتا ہے، وہی اللہ کی بندگی کو قبول کرتا ہے۔ جس کو یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے تو اس کے لیے تو بہت مشکل تھی۔ تو اس میں کچھ لوگ انکار کرنے والے تھے، کافر یعنی انکار کرنے والے۔ تو کچھ لوگ کافر تھے اہل کتاب میں سے بھی، مشرکین میں سے، نہ وہ اللہ کو مانتے تھے نہ آخرت کو مانتے تھے۔ تو کہا گیا کہ یہ باز آنے والے نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے، قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فرشتہ ہمارے لیے اتار دے، اور وہ فرشتہ لکھی لکھائی ایسی کتاب آسمان سے لائے اور ہمارے سامنے پڑھ کر سنائے تو ہم مانیں گے وہ بات۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کوئی روشن دلیل ہمارے پاس آئے، رسول من اللہ، اللہ کے پاس سے وہ رسول آئے، یعنی فرشتہ آئے، انسان نہیں ہونا ہم، ہمارے جیسا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، وہ سوال اٹھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا رسول یعنی جو بھیجا ہوا، رسول یعنی جس کو بھیجا گیا ہے، تو پیغام لانے والا، تو اس کو آئے، یتلو صحفا مطہرہ، وہ پاک صحیفے اس کو کہتے ہیں جو لکھا ہوا پرنٹڈ کاغذ کو جو ہے صحیفہ کہتے ہیں۔ اور قرآن نے صحف اصل میں اس کے لیے کہا ہے جو خدا کی طرف سے آئے، جیسے کہ توریت دی گئی تھی، تو توریت جو ہے نا 10 ایسی تختیوں پر لکھ کر دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی آئی تھی، اور وہ تختیاں لے کر آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام جو طور پر دی گئی تھی ان کو۔ تو وہ کہتے تھے کہ ویسا آنا چاہیے، لکھا لکھایا آنا چاہیے پورا کا پورا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ وہ اسی کے انتظار میں تھے، وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک رسول آ جاتا ویسا، اور وہ جو ہے نا واضح دلائل ان کے سامنے پیش کرتا اور پاکیزہ صحف ان کو پڑھ کر سناتا۔ فیہا کتب قیمہ، جس میں صحیح اور راست اور درست باتیں ہوتی ہیں کہ زندگی کیسے جینا چاہیے، جیسے توریت میں پہلے تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئی، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا، ویسی ایسی کوئی کتاب ہو ہمارے پاس جو واضح بتائے کہ ہم شادی کیسے کریں، وراثت کی تقسیم کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، تمام اخلاق کے معاملے اس میں واضح ہوں، کوئی چیز اس میں چھٹی ہوئی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو ان کے ساتھ، ان کے سامنے یہ چیزیں آئیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر یہ اہل کتاب آپس میں متفرق ہو گئے، کئی گروہ ہیں، آج بھی عیسائیوں کے کتنے گروپ ہیں، یہودیوں کے کتنے گروپ ہیں، تو ایسے بہت سے گروپ ہو گئے۔ تو یہ تفرقہ کب ہوا اہل کتاب کے اندر؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ان پہ تو روشن آ گیا تھا نا، توریت میں تھی ان کی، پھر ان کے اندر تفرقہ کیوں ہوا؟ تو وہ ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا چاہتے تھے، ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، جیسے آج قرآن کی بات نہیں ماننا چاہے آدمی، اللہ کی کتاب آ چکی لیکن نہیں مانتے تھے۔ اور یہاں اس لیے کہا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اہل کتاب کا بھی ذکر ہے اور مشرکین کا بھی ہے۔ تو یہودی تو پہلے سے ہی لگے ہوئے تھے، یہودی اس خواہش میں تھے، توریت میں تھا کہ ایک آخری رسول آنے والا ہے اور جو اس کا ساتھ دے گا وہ کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے آئے گا، یہودیوں میں سے آئے گا۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش میں سے آئے ہوئے ہیں، بنی اسماعیل میں سے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو ان سے نہیں ماننا ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ خود ان کی قوم کے لوگ ان پہ ٹوٹ پڑ رہی ہیں، تو وہ دور سے رہ گئے، وہ بولے کہ صرف تماشا دیکھو، یہی لوگ ان کا کام ختم کر دیتے، ہم کو کیا ضرورت ہے، رسول ہے، ان کو سمجھ میں آ گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا، لیکن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بڑھنے لگی بعد میں، تو انہوں نے بھی پھر پیچھے سے آہستہ آہستہ اپنی سازش شروع کی، کہا کہ ان سے پوچھو، تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھو،
کبھی کہا وہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، اور کہا کہ ہم نبی نہیں مانتے، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی ایسا ہونا چاہیے کہ قربانی پیش کریں، ایک آگ آسمان سے آئے وہ کھا جائے تو نبی ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایسی ظاہری نشانی نہیں بتانے والا ہوں، میرے کو جو نشانی دے کر بھیجی گئی ہے، مجھے جو نشانی دی گئی وہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن کے جیسا کوئی قرآن بنا کے لاؤ تم، یہ اللہ کی کتاب ہے، واضح کتاب ہے، اس میں اپنے دل سے نہیں بنا رہا ہوں۔ یہ آج بھی یہ چیلنج باقی ہے، اتنے دن کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، قرآن یہ کہتا ہے اس کی جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ، آج بھی لاؤ، جو ساری پہلوؤں کو کور کرتی ہو۔ اس میں عورتوں کے حقوق بھی ہیں، مردوں کے حقوق بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں، بزرگوں کے بھی ہیں، معیشت بھی ہے، سیاست، کوئی چیز ایسا نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک ردم ہے اور عبادت بھی ہے، اس کا ذکر کرنے سے ایک لطف بھی آتا ہے۔ قرآن جتنا دنیا میں پڑھا جاتا ہے ایسی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ قرآن کا مطلب ہی ہے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ ہر آدمی پڑھ رہا ہے، ہر مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے، پوری دنیا کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے، اور یاد ہیں، حافظ ہیں، اس کے عالم ہیں، مفسر ہیں، اور آج بھی اس کی اسٹڈی ہر جگہ جاری، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، ہر آدمی یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ قرآن کو سنے۔ تو یہ زندہ معجزہ ہے، اور جیسا قرآن آیا تھا اس کا ہر حرف باقی رہ گیا۔ آج 1500 سال کے بعد ایک صاحب تھے، ان کو قرآن دیا گیا، تو انہوں دوسرے دھرم کے تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے کہ آج دنیا کہاں سے کہاں گئی، 1500 سال پرانی کتاب لا کے دیتے کہ میرے کو، انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا۔ لیکن ایک دن پریشان ہو گئے، تو جب قرآن کھول کر اس کا ترجمہ پڑھنے لگے تو ایسا لکھا یہ تو آج کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا، پھر فون کر کے پوچھا، ارے تم نے مجھے جو کتاب دی تھی وہ قرآن ہی ہے کیا؟ ہاں۔ ارے بولے اس میں تو آج کی باتیں ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کمال ہے، آج کی اس دور کی 1500 سال پہلے کیسا، جب لائٹ تھی نہ کیا تھا، سائنس ٹیکنالوجی نے کیا ترقی کی تھی، وہ زمانے میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ سورج کیسے چل رہا ہے، ستارے کیسے چل رہے ہیں، سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور آج کی ہر بات سائیکالوجی سے ہو، بیماری سے ہو، دل کے ہر چیز اس کے اندر واضح ہے لکھی ہوئی۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ معجزہ دے کر بھیجا گیا۔ اب تم کہیں گے وہ اونٹنی لاؤ ان کے جیسا صالح علیہ السلام، میں نہیں لاؤں، وہ تو اللہ جس کو دیتا ہے نشانی تو دے گا، مجھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معجزہ دے دیا ہے وہ قرآن مجید تمہارے سامنے موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سے یہ بات کہی گئی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور اس کے لیے دین کو خالص کر دو، جیسے دودھ خالص بولتے ہیں نا، دودھ خالص ہونا کوئی ملاوٹ کے بغیر، مخلص اس سے ایک دم خالص، پیورلی ڈیووٹیڈ، صرف خدا کے لیے ہو، حنفاء ایک سو ہو کر، ذرا بھی ادھر ادھر وہ نہ دیکھیں۔ تو تم نے تو یہ کیا کر دیا، اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کبھی کہتے ہیں کہ وہ تین ہے، ایک روح ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک خدا ہے، کبھی جو ہے اور کوئی بات تم کہتے ہو اس کے ساتھ، تو تم گڑبڑ کرتے ہو نا، ایک خدا کے ساتھ اپنے راہبوں کو بھی خدا بنا لیا تم نے۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے راہب جو بولے وہی بات مانیں گے، ارے خدا کی بات ماننا چاہیے تھا، تم راہبوں کی بات کیسا مان رہے ہیں؟ اب سب چیزیں جب گڑبڑ ہو گئی تو تمہارے پاس تو باقی نہیں رہا، لیکن تم کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، وہ تو تم نے جو ہے چھوڑ دیا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور ان سے یہ بات کہی گئی تھی کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ یہ دو چیزیں تو ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اور کافر میں کیا چیز فرق کرتی ہے، تو نماز۔ اب نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو مسلمان، تو شک ہے اس کے مسلمان ہونے میں، ہے نا۔ خدا کی بندگی پہلا ہے، کلمے کے بعد پہلے فرض ہو رہی نماز۔ مسلمانوں میں سے کسی جماعت میں اس میں اختلاف نہیں ہے نماز کے فرض ہونے میں۔ اب اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اب کمال ہے، مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے مسلمان کے لیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اور اتنا پیسہ بھی کمائے کہ اس کے ذریعے سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، زکوٰۃ دینے کا حکم تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ توریت میں اب جو موجود ہے اس کے اندر سے مٹائی دیا گیا، نماز کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا ہوں، نماز پڑھنے کی عبادت کرنے کا کہیں بھی ذکر ہی نہیں آ رہا۔ حالانکہ کئی بار اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بتاتے ہیں 2 وقت کی نماز تھی، وہ سبھی ختم کر دیا انہوں نے، 1 وقت کی نماز کا بھی انہوں نے ذکر باقی نہیں رکھا۔ پھر یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ خرچ کرو غریبوں پہ، جیسے یہاں کہا گیا کہ وہ فقراء کے لیے ہے، نادار لوگوں کے لیے، قرضداروں کے لیے ہے، جس کی گردنیں اٹکی ہیں، قید ہیں، ان کے لیے وہ حق ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کر دیا، وہ سارا بتایا صرف چرچ میں لا کے دے دینا، آپ نے صرف ہمارے مذہبی اداروں کو دینا، اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کو ہی آپ زکوٰۃ دینا، ایسا انہوں نے بنا دیا خرچ کرنے کا۔ ایسا نہیں کہا کہ بھئی کسی فقیر کو بھی کھلائیں گے، اب اسلام کیا بتاتا ہے کسی بھکاری کو بھی آپ کھلائیں گے، چاہے وہ کسی دھرم، ذات اور دیش کا ہو، ثواب آپ کو برابر ملنے والا۔
اور آپ نہیں کھلائیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں آپ۔ تو یہ بالکل ختم کر دیا انہوں نے، اور پورا کا پورا صرف مذہبی لوگوں کے درمیان جو ہے پیسوں کی گردش ہونے لگی۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اب انہوں نے کہا کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، چاہے وہ مشرکین میں سے رہیں اہل کتاب میں سے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بہت ہی بری مخلوق ہے۔ دوسری بات، اس سے پہلی کی آیت جو میں نے پڑھی، وَذَلِكَ دین القیمہ، تو امین احسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ دین القیمہ کے بیچ میں جو ہے نا الملتی چھپا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ صفت ہے، اس کا موصف جو ہے وہ ملت ہے، تو ایسا ہوگا دین الملت القیمہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا وہ راستہ، ملت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہو گئی، وہ سب کھلا تھا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اس لیے آئیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیٹوں کی اولاد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہی تھی۔ ایک تو یہودی جو تھے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، جن کا لقب جو ہے اسرائیل تھا، اس سے وہ بنی اسرائیل، تو یہ پورے بنی اسرائیل عیسائی جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے بچے، ان کی نسل کے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ پورے کے پورے قریش کے لوگ۔ تو جو کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر اسی دین کی اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے، ان کو مخالفت کون کر رہے تھے؟ یہی لوگ کر رہے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ ابھی تو دنیا دور رہی، پوری دنیا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ دوسری جگہ کہا کافۃ للناس، دنیا کے ہر انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ہر انسان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مگر ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہی ان کی مخالفت پہ جا رہے ہیں، اس لیے اس میں سے بہت سے لوگ تو ایمان لا لیے جو صحیح تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے جو صحیح توریت کو ماننے والے تھے، وہ تو کہنے لگے صاحب یہ تو اللہ کی پکار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچی رسول ہیں، سجدے میں گر گئے۔ خدا ان سے کہتا ہے ان کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور وہ سجدے میں گر پڑے، اللہ ہم یہی راستہ ڈھونڈ رہے تھے، ہم کو مل گیا، مسلمان ہو گئے۔ مشرکوں میں سے بھی بہت سے ہو گئے جو خدا کی تلاش میں تھے کہ ہم عبادت کیسے کریں، انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، یہ قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچی رسول ہیں، اپنی جان پہ کھیل کے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ مگر جو لوگوں نے انکار کیا تو بتایا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اس میں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ اب اگر کوئی آدمی کسی مذہب پہ رہتا ہے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کہ آج کوئی صحیح یہودی ہو گیا تو وہ جنت میں جا سکتا ہے کیا؟ ایک سچا عیسائی ہے تو وہ جا سکتا ہے کیا؟ کوئی ایک یہاں کے کوئی دھرم پہ رہا ہے، کیا سناتنی ہے تو وہ جا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اب یہ قرآن آیا۔ قرآن ہم کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس لیے اگر کسی کے دل میں بال برابر بھی کوئی شک پیدا ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ ایمان بالرسالت لازمی جز ہے دین کا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب اپنے اپنے دھرم پہ رہے تو سب مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ جس نے قرآن کا انکار کیا ایسا ہے اس نے سارے مذہبی کتابوں کا انکار کر دیا۔ ہم تو سب کو مانتے ہیں نا صاحب، ہم تو مانتے ہیں کہ توریت اللہ کی کتاب تھی، لیکن اب اس کے اندر جو گڑبڑ ہونے سے ہم کو نہیں معلوم، یا انجیل تھی وہ آئی تھی، ایسے کئی صحف اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آئے، اس پہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ان میں سے کسی چیز پہ ہم عمل نہیں کر سکتے کہ معلوم نہیں کہ کون سا تحریف شدہ ہے، کوئی صحیح ہے کیا۔ لیکن قرآن تو پورا کا پورا وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور آج 1500 سال کے بعد یہ دلیل بھی ہے کہ صاحب یہی چیز جو ہے ہم کو کامیابی دینے والی ہے، ہم کامیاب ہونے والے ہیں اس کے لیے۔ تو اب اگر کوئی قرآن پہ ایمان نہیں لاتا یا اس کے احکام کو نہیں مانتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے پاس کامیاب ہو جاؤں گا، تو آج بھارت میں یہی گفتگو چل رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے دھرموں کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ہم رواداری تو رکھ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں آپ کچھ بھی کرو، خدا کو مانو نہیں مانو، نماز پڑھو نہیں پڑھو، زکوٰۃ دو نہیں دو، یہ تمہاری مرضی ہے، تم آزاد ہیں، لیکن دین تو صحیح یہی ہے، تم کو نماز پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، صحیح بات کرنا چاہیے، اللہ پہ، قرآن پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ ہم آخری تک یہی بات کہیں گے، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ بزنس بھی اچھا کریں گے، تجارت بھی کریں گے، لین دین کریں گے، بھوکا ہے پولیٹیکل معاملات میں ہوں یا اور کسی ہم پورا مل کے رہیں گے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی یہاں مل جل کے ہم کام کر رہے ہیں
تو اس کے اندر ہم یہ نہیں کریں گے کہ صاحب ہم آپ کو نہیں لیتے. لیکن دین کے معاملے میں پکا یقین ہمارا یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے گا وہی آخرت میں فلاح پانے والا ہے. تو کہا گیا کہ جو نہیں لائیں گے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے، اور ہمیں نکلنا ہی نہیں ہے صاحب. ایسا کہ 2 سال کی قید ہوتی، 6 سال کی قید ہوتی، ایسا کچھ دنوں کی دوزخ ہوتی تو بات الگ ہے، ہمیشہ کی ہے. تو یہودی لوگوں کے اندر یہ عقیدہ بھی تھا. قرآن نے دوسری جگہ سورہ آل عمران میں بتایا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور ہم کو آگ چھو نہیں سکے گی مگر کچھ دن. ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں نا، ہم تو تورات، تو ہم کو کچھ بھی نہیں، ہم ایمان لاؤ نہیں آؤ ہم آخرکار جنت میں جانے والے ہیں، ایک نہ ایک دن پرانا ہو کے. یہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی ہے، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، نماز نہیں، روزہ نہیں، دین نہیں. انہوں بولتے بس مسلمان کے نطفے سے پیدا ہو گئے تو اپنے واسطے جنت ہو گئی. اب اس پہ دینی کتابیں آپ پڑھیں گے تو دین یہ کہتا ہے کہ پیدا تو ہر آدمی مسلمان ہو کے ہوتا ہے، لیکن جوان ہونے کے بعد وہ اقرار کرے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مانے اور اس کا حق ادا کرے، اس کی تلاوت کا، صبح شام اس کی تلاوت کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو دے، تو وہ سچا مسلمان ہے. نہیں تو ایسا ہوا کوئی 10%، کوئی 15%، کوئی 20% ایسا ہو رہا ہے. اگر آپ دین کا مطالعہ اب ایسا کریں گے تو لوگ مارنے کے لیے آئیں گے. تو عام لوگوں میں تو سب یہ کہتے ہیں کہ قانوناً تو سب کا ہو سکتا ہے، اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اس کو وراثت میں حق بھی مل سکتا ہے، قانون میں تبدیلی نہیں ہے، مگر ایمان اور روحانی طور پہ سب نے لکھا ہے. امین احسن اصلاحی نے جو ہے یہ تزکیہ نفس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ہم کو سب کو جائزہ لینا چاہیے. ہم یہ سمجھ رہے سارے مسلمان یہ جب جنت میں جانے والے، تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پارشلٹی ہو گئی پھر یہ کہ ان کے اندر جو پیدا ہو گیا وہ جنت میں، ادھر پیدا ہو گیا تو دوزخ میں. تو جنت اس بنیاد پہ ملنے والی کہ اس نے کرتا پیجامہ پہنا، اس نے دھوتی پہنا نہیں، ایمان کی بنیاد ہے. کوئی بھی ایمان لائے، اللہ کے احکام کی پیروی کرے، قرآن کو اپنا راستہ بنائے، دستور بنائے، عمل کرے تو وہ کامیاب ہے. اب اس سے وہ غفلت برت رہا ہے تو اتنا نقصان میں پڑ رہا ہے. اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہودی اگر یہ کرتے تو ہم زمین سے ان کے لیے روزی نکالتے آخرت سے. دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ جو دین کی بات نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان پہ غریبی لاتا ہے. زن کا کہا ہم پہلے کیا کرتے ہیں، جو خدا کی بات نہیں مانتا اس پہ غریبی لانا شروع کرتے ہیں، اور اگر آدمی اللہ کی بات مانے تو رحمتیں اور نعمتیں آتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو سارے غیر مسلموں کو بھی مل رہی ہیں، کافروں کو مل رہی ہیں تو ان کو کیسے. تو اللہ نے کہا دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت. مگر دنیا میں بھی جو مومن صحیح کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی حالت میں رکھے گا، اللہ کوئی آزمائش انہیں لانا چاہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا والضحیٰ کے اندر کہ صاحب تمہارا بعد کا آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوگا. تو دین میں جو بھی ثابت قدم رہے گا اس کے لیے کامی کی بشارت ہے. اولئک هم شر البریہ، اور یہی لوگ بہت بری خلائق ہیں، مخلوق میں سب سے برے. اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اب جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان لا کے بیٹھے نہیں، کہیں بھی ایسا نہیں خالی ان الذین آمنوا بس ان کے لیے جنت ہے، عاملوا الصالحات ان سے بہتر عمل ہونا، ساری دنیا کو معلوم ہونا کہ وہ بہترین کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے فیض ہونا، ان کے کام سے لوگوں کو فیض پہنچنا، ساری انسانیت کو فیض پہنچنا ضروری ہے، عمل صالح ہونا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں ایمان یعنی بیج کی مثال ہے اور اس سے جو درخت نکلتا ہے وہ عمل صالح ہے. اگر عمل صالح ہو نہیں رہا تو مطلب ہے بیج جو ہے ناقص ہے، ٹھیک نہیں، اس سے بھلائی ہونا چاہیے. وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی ٹانگ نہ کھینچے، بلکہ وہ ساری انسانیت کی بھلا اور بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے جو ہے کام کرنے والا ہو. تو اولئک هم الخیر البریہ، تو یہ بہترین گروپ ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے آئے ہوں، مشرکوں میں سے آئے ہوں، چاہے وہ ایران کے ہوں، آسٹریلیا کے ہوں اور بھارت کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں. جو بھی لوگ یہ کام کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وہ سب سے اچھی انسان ہیں، سب سے اچھی مخلوق ہیں، وہ اشرف المخلوقات ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کی جزا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ بہترین جنتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ہمیشہ، ابدا، یگان یگ، اننت کالین جیون کے اندر. وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، جنت سے نکلنا ہی نہیں ہے، دنیا سے تو جانا ہے. سب کو معلوم ہے آج پیدا ہو گئے کل موت ہے،
آج ہمارے مرحوم اشفاق صاحب تھے، SIO کے صدر تھے، جماعت کے سیکریٹری، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، دنیا ختم۔ وہ اپنا عمل پورا کریں، بہت قربانی اس نے دی اور انہوں نے پوری زندگی اسلام کے لیے لگا دی اشفاق صاحب۔ اللہ دونوں کو جنت نصیب عطا فرمائے، اچھا مقام عطا فرمائے۔ اب وہاں ان کو جزا ملے گی۔ ہم نے جو زندگی میں جو دیکھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بہت بہت نوازے گا۔ ہو گیا، دنیا کی تھوڑی تکلیف تھی، تھوڑا صبر کرنا پڑا، تھوڑی قربانی دینی پڑی، لیکن ہمیشہ کی زندگی کامیاب۔ تو مومنین کے لیے جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس، تو اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں نکلنے کا سوال ہی نہیں۔ دنیا میں تو کتنی بھی اچھی بلڈنگ بنا لو صاحب، آپ دنیا کی سب سے اچھی بلڈنگ بنا لو، یہاں بنا لی ہم، مگر اس میں سے مرتے ہی آپ کی لاش کو نکال کے قبرستان میں پہنچا دیے تھے۔ ملنے والی ہے وہی 2 گز زمین۔ یا کچھ بھی بنا لو تم، فریج لگا لو، AC لگا لو، کار ایک سے ایک ڈیزائن کی لا لو، بھروسہ نہیں، کل بھی انتقال ہو، اب بھی انتقال ہو سکتا ہے نا۔ کتنے لوگ تو ایسا درس دیتے دیتے ختم ہو گئے، بڑے خوش نصیب تھے وہ لوگ، تو ختم ہو جا سکتا ہے کبھی بھی آدمی۔ تو یہ دنیا تو دھری، مگر آخرت وہ تو جا کے ملنے والی ہے۔ جیسی قبر میں آپ پہنچے، استقبال ہے، آؤ ویلکم۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے، ان کے لیے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں، قرآن میں کہا گیا، سورہ واقعہ میں ہے، ان کے بہت نیک آدمی ہے تو گلدستے دے کے جیسا سواگت ہوتا ہے منسٹر کا، ایسا آئیے صاحب، آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا، آپ کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا اس پہ ہم نے عمل کی، اور جو خراب ہے اس کو تو فرشتے مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پر، اس کے منہ پہ مارتے ہوئے لے جاتے، گھسیٹتے ہوئے اس کی روح کو۔ سورہ واقعہ پڑھی، آخری ایک دم آخری آیتیں اس کی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بات فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، پسند ہو گیا۔ کیا خدا کی بات رہی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طریقے سے اپنے محسن بندوں کو بدا دیتے، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، میرے پیارے بندوں میں سے تھا۔ ایک جگہ کہا گیا جو لوگ خدا کی دین سے مطمئن ہے، کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہاں اے مطمئن نفس جو دین پہ مطمئن ہو گئی، خوش تھی خدا کے ہر فیصلے سے، آج داخل ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے راضی ہو کے زندگی گزارا، تو مجھ سے بہت خوش تھا، آج میں بھی تجھ سے بڑا خوش ہوں، داخل ہو جا میری بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت۔ کیا شاندار بات ہے، یہ سواگت ہے وہاں پر ان کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے کچھ بھی ہوا ہو، وہ اللہ کے پاس پسندیدہ ہیں، اس لیے ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہنا چاہیے، بہت ناپسندیدہ بات ہے، اللہ جن سے راضی ہو گئے ان کے بارے میں بری بات نہیں کرنی چاہیے، عزت سے نام لینا چاہیے، دعائیں دینا چاہیے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب کا خوف کرے، اپنے رب سے ڈرنے والا ہو، اس کی زندگی میں یہ ہو کہ صاحب کچھ بھی ہو، منہ تو مجھے آخر میں اللہ کے پاس دلانا ہے نا، میں نے کسی کے ساتھ برائی کر دی، کسی کا حق مار دیا، کسی کو جھوٹ بولا، کسی کو دھوکہ دے دیا، مگر جانا تو خدا کے پاس ہے، وہاں تو سارے راز کھل جانے والے، کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی۔ اس طریقے سے یہ سورہ بینہ ہمارے سامنے ایک بہترین پیغام لاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔